توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک خاتون آئی نقاب پہن کر، ان سے شیخ نے پوچھا جو رشتہ تمہارے یہاں بھیجا تھا کیا ہوا؟ تو اس لڑکی نقاب پوش خاتون نے بتایا اس رشتے کو میں نے جواب دے دیا۔ شیخ نے پوچھا کیوں؟ لڑکا تو صاحب حیثیت تھا، خاندان اچھا تھا، امیر و کبیر تھا، آخر تم نے جواب کیوں دے دیا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی اے شیخ میری خواہش یہ ہے کہ میرا نکاح ایسے شخص سے ہو جو نوجوان مجھ سے نکاح کرے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں داخل کرا۔ جو جملے شاہ سیف الدین نے کہے تھے وہی جملے وہ لڑکی دہرا رہی۔ کہا میری چاہت یہ ہے کہ میرا نکاح ایسے نوجوان سے ہو جو نکاح کے بعد میری رہنمائی کرے، نیکیوں پہ میری رہنمائی کرے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اور میری آرزو یہ ہے کہ میری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہو جو بیٹا بہادر ہو اور گھڑ سوار ہو، مسلمانوں کی طرف سے وہ کفار سے جنگ کرے اور جنگ کرتے کرتے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرا دے۔ اتنا سننا تھا، آپ شیخ کے پاس پہنچ گئے۔ کہا شیخ مجھے یوں ایسے ہی رشتے کی تلاش تھی جس زبان اور الفاظ میں نے آرزو کی تھی کہ میری شریک حیات ایسی ہو وہی الفاظ اس کے زبان پر ہے۔ شیخ میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا جائے، میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہی تو آرزو تھی، میری یہی تو تمنا تھی، میری یہی تو خواہش تھی۔ حضرات محترم شیخ نے کہا لڑکی بہت غریب ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ وقت کے گورنر ہو، کیا ایسا رشتہ کرنا منظور کرتے ہو؟ شیخ سیف الدین نے کہا ہاں مجھے یہی رشتہ چاہیے، میری چاہت یہی تھی، آج چاہت پوری ہو گئی۔ دونوں رشتے ہو گئے، نکاح ہو گیا، ان دونوں لوگوں کا نکاح ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے ان دونوں لوگوں کے نکاح سے، ان کے عقد کے بعد ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جس نے قبلہ اول کو یہودیوں اور صلیبیوں سے آزاد کروا کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ پتہ چلا جب خواہشات ایسی ہوتی ہے تو اللہ اسی طرح رشتوں کا انتظام فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، علماء اہل سنت، آمد سرکار انس میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، بالگرامی دولہا، سبحان اللہ۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیو یہ شیخ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، صلیبیوں کے لیے قیامت بن کر ٹوٹنے والا سلطان، انہی کے والدین کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ چاہت اچھی ہو، آدمی اپنی ذات کو سنوارے، اپنی فکر کو سنوارے، اپنی زندگی کو سنوارے۔ رشتے اچھے سوچنے کے لیے آدمی کا خود اچھا بننا ضروری ہے۔ آپ خود اچھے ہو جائیں انشاءاللہ رشتے اچھے ملا کریں گے۔ حضرات محترم پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو جوڑے میں بنایا ہے، کائنات کی ہر شے کا جوڑا ہے، انسان کا جوڑا ہے۔ اور جب جوڑوں کے ملنے کی تقریب ہوتی ہے جسے تقریب شادی کہا جاتا ہے، ہم اور آپ سب شادی کرتے ہیں، ہم اور آپ جب اپنی رشتہ داریاں جوڑتے ہیں اس موقع پر ہمارے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں، اس موقع پر ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں، اس موقع پر ہمارے یہاں رشتہ دار آتے ہیں، اس موقع پر ہمارے دوست احباب آتے ہیں، اس موقع پر ہمارے یہاں چراغاں اور روشنی اور لائٹنگ ہوتی ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ مگر ہمارے اسلامی قبیلوں کے اندر بھی مومنوں کے درمیان بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے اسے وہ لوگ عشرت کا دن سمجھتے ہیں، گناہوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ ایسے دنوں میں لوگ بجائے یہ کہ اللہ و رسول سے خیر کی دعائیں مانگے، اللہ رب العزت سے سلامتی کی دعائیں مانگے، بلاؤں کو دور رکھ لینے کی دعائیں مانگے، انسان طرح طرح کے لہو لعب میں مبتلا ہوتا ہے، تو طرح طرح کے مشاغل شادی کے موقع پر انسان سارے حرام کاریوں کو جائز سمجھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ارے خوشی کا دن ہے کس کا دل توڑا جائے، اس نے ناچ بندھا دیا ہے تو ناچ کروا لیا جائے۔ کوئی کہتا ہے ارے کس کو منع کریں، کسی رشتہ دار نے ڈی جے بندھوا دیا تو ڈی جے بندھوا لیا گیا، فحش کلامی ہو رہی ہے، گندے گندے گانے گائے جا رہے ہیں، کسی نے لل گھوڑی بندھوائی، کسی نے کچھ بندھوایا، کسی نے کچھ بندھوایا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا
سمجھتا ہوں آپ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، رب کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، کلام الہی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام کا منشا کیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب قرآن والے ہیں، ہم سب دین والے ہیں، ہم لوگ مذہب والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے تم کائنات کی ساری چیزوں کو جوڑے میں بنایا ہے۔ کیوں جوڑے میں بنایا ہے؟ ناچنے کے لیے نہیں، کودنے کے لیے نہیں، پھینکنے کے لیے نہیں، ڈانس کرنے کے لیے نہیں، گھوڑی نچانے کے لیے نہیں، ڈیجے بنانے کے لیے نہیں، ناچو سرکشی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے کائنات کی ساری چیزوں کو جوڑے میں بنایا۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کی وجہ یہ ہے تمہیں جوڑے میں بنایا ہے تاکہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نعرہ تکبیر، بولے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سہیل اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو، رب فرماتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ میرے بھائیو تھوڑی توجہ ادھر فرمائے، میں قرآن پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن و دماغ میں میری بات بیٹھ جائے۔ یہاں جتنے میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، تمام نوجوان بچے اور بچیوں کو شادی کرنا ہے، آپ کو اپنے بہنوں کی، اپنے بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہے۔ ہم سب لوگ شادیاں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں رشتہ داری ناطے داری میں ہر طرف شادیاں ہوتی ہیں۔ اگر میری بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کلکم منکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرنا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، اپنے دوستوں کی اصلاح کرنا، اپنے اعزاء اقربا کی اصلاح کرنا، انہیں بتانا۔ رب نے فرمایا ہے ہم نے تمہیں جوڑے میں بنایا ہے تو تمہیں جوڑے ملنے کی خوشی میں اتراؤ مت، پاگل مت ہو جاؤ، بددماغی کے کام مت کرو، بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم رب کو یاد کرو، تاکہ تم رب کا ذکر کرو۔ اور رب فرماتا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد کرنا، رسول اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنا ہے، رسول اللہ کی اولاد کو یاد کرو، نبی کا تذکرہ کرو، نبی والوں کا تذکرہ کرو، نبی کا تذکرہ کرو، مدینۃ الرسول کا تذکرہ کرو، نبی کا تذکرہ کرو، نبی کے گھر والوں کا تذکرہ کرو، نبی کا تذکرہ کرو، نبی کے اہل بیت کا تذکرہ کرو، نبی کا تذکرہ کرو، اور صحابہ کرام کا تذکرہ کرو۔ یہ سارے تذکرے در حقیقت خدا ہی کا ذکر ہے۔ جب تم یہ چیزیں کرو گے گویا کہ قرآن کے منشا کے مطابق تم نے شادی کے موقع پہ پروردگار کو یاد کر لیا ہے۔ اگر تم نے رسول کی نعتیں پڑھی، ہم نے تو اپنے رسول کا ذکر سنا، حضور کی بڑائی سنی، نبی کی عظمتوں پہ گفتگو کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اولاد پر گفتگو کی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عادی جناب مولانا حافظ و قاری محمد سلمان کو اور ان کے تمام بھائیوں کو، خاص طور پر ان کے والد گرامی محمد ظہیر خان صاحب کو، کہ جنہوں نے اس موقع پر اللہ کے ذکر کی محفل سجا دی اور ایک آل رسول حضور سیدی سرکار انس میاں کو دعوت دے کر انہیں بلا لیا، ان کا استقبال کر لیا، گویا کہ لعلکم تذکرون پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ اے دنیا والوں، یہ ہوتی ہے شادی کی تقریباً، ایسی ہوتی ہے شادیاں اسی لیے ہوتی ہے تاکہ تم رب کو یاد کرو، اللہ کے حبیب کو یاد کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کو یاد کرو۔ شادیاں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ تم رب کا ذکر کرو، اس کا احسان کرو، مانو، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو، آپ سے نماز شکرانہ پڑھیں، آپ ایسے موقع پہ صدقہ و خیرات کریں، آپ ایسے موقع پر روزے رکھیں، آپ ایسے موقع پر غریبوں کو کھلائیں، آپ ایسے موقع پر تمام پریشان حال لوگوں کی خیریت گیری کریں، آپ یتیموں کی مدد کر دیں۔ لعلکم تذکرون کا مطلب ہے بیماروں کی مزاج پرسی
کر دے. لعلکم تذکرون کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو. اگر کوئی کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ ایسے موقع پہ اسے کپڑے پہناؤ. حضرات محترم مگر ہمارے اور آپ کے اندر دکھاوا بہت زیادہ ہے, ریاکاری بہت زیادہ ہے. جن کے یہاں کپڑوں کی تعداد گننا مشکل ہوتا ہے, ہمارے تحفے تحائف اسی کے لیے ہوتے ہیں, مگر گاؤں کے آس پاس کے قریب قریب کے ضرورت مندوں پر ہماری اور آپ کی نگاہیں نہیں ہوتی. میرے بھائیو ہمیں تو چاہیے ایسے موقع پہ یتیموں کو تلاش کریں, ایسے موقع پر بیواؤں کو تلاش کریں, ایسے موقع پر مسکینوں کو تلاش کریں, ایسے موقع پر اسیروں کو تلاش کریں, ایسے موقع پر کمزوروں کو تلاش کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اور اپنی خوشیوں میں فرحت اور مسرت میں شامل کر لیں. حضرات محترم آپ نے ایسے موقع پر اپنے تمام دوست احباب کو بلایا, جو روٹھے تھے انہیں بھی منا لیا, جو خفا تھے ان کی بھی خوشامدیں کر لی. قسم کے درمیان لوگوں نے بیٹھ کر کے صلح و مصالحت کروا دی. آپ نے سب کو دعوت دیا جس سے ایک بار ملاقات بھی ہوئی ہے, کبھی آپ ساتھ میں بیٹھ کر چائے بھی پیے ہیں. ایسے موقع پر کہتے ہیں شادی کا موقع ہے, میرے دولت خانے پہ ضرور آنا, ہمارے گھر ضرور آنا, ہماری شادی کی تقریب میں آپ کی شرکت یقینی اور ضروری ہے, آپ ضرور آئیے گا. آپ نے سب کو بلایا, رشتہ داروں کو بلایا, پٹیداروں کو بلایا, دوستوں کو بلایا, احباب کو بلایا, اپنے دوستوں کو بلایا, اپنے ملنے والوں کو بلایا, جان پہچان والوں کو بلایا, جس سے آپ کی ایک بار کی ملاقات ہے, بیٹھ کر کے چائے پی ہے, کچھ بھی اس سے تعلق رہا ہے, آپ نے اسے کارڈ دے کر کے بلا لیا, ناراض تھا تو منا لیا, کسی طرح اپنے گھر پہ پہنچایا. اور جب گھر پہ آئے ہیں کسی کو خالی نہیں جانے دیتے, کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتے. آپ نے گاڑی بڑھائی ہے, پیٹرول 1.5 گنا دیا ہے, بچت الگ جمع کر دی ہے, مگر ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ دروازہ اسی وقت کھلے گا جب مزید بخششیں دے دو گے. آپ اسے راضی کر کے دلہا یا دلہن کو اتارتے ہیں. کسی نے نہیں اپنا حق مانگا, آپ نے پیسہ دے کے خوش کر لیا. آپ کے گھر کا حجام ہے, آپ اسے خوش کر رہے ہیں. آپ کے گھر کا دھوبی ہے, آپ نے اسے خوش کر لیا. آج کوئی عزیز چھوٹا نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, آج کا دن آپ کے گھر کا دھوبی آپ سے خوش ہے, آپ کے گھر کا نائی آپ سے خوش ہے, آپ کا ملازم آپ سے خوش ہے, آپ کا نوکر آپ سے خوش ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے دن اللہ و رسول بھی آپ سے خوش ہے کہ نہیں, وہ راضی ہے کہ نہیں, آپ نے ان کے خوشی کا کام کیا کہ نہیں, انہیں منایا کہ نہیں, ان کو خوش کیا کہ نہیں, ان کی بارگاہ میں سلامی دی کہ نہیں. آپ نے یہ عریضہ لگایا کہ سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے جلانا یا رسول اللہ. تکبیر, بولے بولے نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. آپ نے یہ عریضہ لگایا, پہلے اس دل کو رسول اللہ کے رہنے کا محل بناؤ, دل پاک کرو, مزکہ مصفہ کرو, دل صاف ہوگا, یہی رسول کا مدینہ ہوگا. آپ کا گھر صاف ہوگا, آپ کا گھر تمام قسم کے لہو و لعب سے پاک ہوگا, دل میں رسول اللہ کی عظمت ہوگی. اپنے گھر میں گنگناؤ گے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے برتر و بالا ہمارا نبی, آپ چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جس کے 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, جس کے تلوؤں کا دھومن ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. آپ نے اپنے گھر میں اگر یہ ترانہ چھیڑا ہے, یہ نغمہ چھیڑا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا باغ کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور آپ نے اگر رسول اللہ کا یہ ترانہ چھیڑا ہے, یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے پھر وہاں تمہارے لیے, کلیم و نجی
مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھیلی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اگر یہ نغمہ چھیڑا ہے میرا دعویٰ ہے آپ کے گھر میں رسول گرامی کی آمد ہوگی۔ آپ نے اگر مصطفیٰ جان رحمت کو دعوت دیا ہے اور کہا ہے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تو آپ عاشق تو بنیے، اپنا گھر عاشقوں کا گھر بنائے، یقیناً حضور آئیں گے، یقیناً چراغا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا ماحول بنایا ہے اور مجھے کہہ لینے دیا جائے، مولانا سلمان نے شادی کے موقع پر اپنے احباب کو پوچھا، اپنے اساتذہ کو پوچھا، دوست احباب کو پوچھا، رشتہ داروں ناطے دار کو پوچھا، بھائی پھٹیدار کو پوچھا، اعزاء اقربا کو پوچھا، تو وہی موقع پر رسول اللہ کے شہزادے کو بھی بلا لیا، اولاد غوث اعظم کو بلا لیا، اولاد حسنین کو بلا لیا۔ ایسے موقع پر چمن فاطمی کے ایک شگفتہ پھول حضور انس میاں کو اپنے دروازے پہ بلا کر اپنے گھر میں دعوت میں شرکت کرا کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اے دنیا والوں، بلگرام سے حضور انس میاں آئے ہیں تو ہمارا دعویٰ ہے خواجہ اجمیری بھی آئے ہیں، حضور انس میاں آئے ہیں تو حضرت جنید بغدادی بھی آئے ہیں، حضور انس میاں آئے ہیں تو حضرت ثابت کلیدی بھی آئے ہیں، حضور انس میاں آئے ہیں تو غوث اعظم بھی آئے ہیں، حضور انس میاں آئے ہیں تو حضرات حسنین بھی آئے ہیں، حضور انس میاں آئے ہیں تو حضرت علی بھی آئے ہیں، حضور انس میاں آئے ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ تیرا شہزادہ یہاں تشریف لایا ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ایمانی اللہ سلامت رکھے آپ سب کے دلوں میں، کاش وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہمارے جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میرے جتنے عزیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، شادیوں کی تقریبیں سب کے یہاں ہوتی ہیں، آپ کے یہاں جب شادی کی تقریب ہو تو یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی یہودی یا کوئی نصرانی سے متاثر شدہ شخص کے یہاں محفل ہے، بلکہ آپ کی محفل بولے یہ عاشق رسول کی محفل ہے، یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کے یہاں کی شادی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں کے یہاں کی دھومیں ہیں۔ جب آپ کی دھومیں دیکھی جائے تو آپ کو پتہ دیکھ کر بتا دے اور دیکھ کر یہ چل جائے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر حیران ہوئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا اس گلی سے مسلمان کبھی۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے استقبال کریں، بولے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ویسے ہی تقریب ہوگی نا، میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا یہ شادیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ تم اللہ کو یاد کرو، شادیاں اس لیے ہوتی ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم اللہ کا چرچا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے محبوب کو یاد کرو، اس کے محبوب کا ذکر کرو، ان کی محفلیں سجاؤ۔ اگر اللہ توفیق دے تو محبوب کی آل و اولاد کو بلاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے شر و فساد سے دور رکھے، فتنے سے باز رکھے، لاہو و لعب سے دور رکھے، حرام کاریوں سے بچائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔